صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، حدیث نمبر 4203 ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کی مدد کبھی کبھی فاجر قسم کے لوگوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ یقیناً مختار بن ابی عبید ثقفی کا یہ کارنامہ جو اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لیا، قاتلین سے بدلہ لینا یہ ایک یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن مختار کے حوالے سے اہل تشیع میں تو خاص طور پر ایک غلو پایا جاتا ہے۔ وہ اس قاتلین امام حسین سے بدلے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک جناب پہنچی شخصیت تھی، حالانکہ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو احادیث میں اور صحیح اسناد کے ساتھ جو روایات اس کے بارے میں منقول ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مولوی اسحاق جہانوی فیصل آبادی نے بھی اور اس طرح کئی جو سنی نما شیعہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں جی وہ دعوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت کا کم از کم اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کذاب تھا، جھوٹا شخص تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا۔ تو مختار نے دعویٰ نبوت کیا اور مختار کے کذاب ہونے پر اور دعویٰ نبوت کرنے پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 319 پر لکھا ہے کہ مختار شروع میں تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے معاملات اس طرح کے نہیں تھے، کانا اولا ناسبین، کہتے ہیں کہ پہلے وہ ناسبی تھا، حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور ایسا بغضاً شدید بغض مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتا تھا، اور بعد میں پھر جب کوفے کا اس نے جناب وہ قبضہ کر لیا اور یہ سارا نظام سنبھال لیا تو پھر کوفے میں آ کے اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کر کے کہا کہ میں قاتلین حسین سے بدلہ لوں گا، تم میرے ساتھ ملو، اہل کوفہ اس کے ساتھ ملے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 6496 ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں ان فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف میں دو شخص جھوٹے ہوں گے، دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ ایک کیا ہوگا؟ کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اور نبی کریم علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور مبیر کون ہے؟ اے حجاج بن یوسف، وہ مبیر اور ظالم تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی قبیلہ ثقیف میں ایک مبیر ہوگا، وہ مبیر کون ہے؟ تو ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور تقریباً اسی مضمون کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں جلد 7 صفحہ 492 مسند احمد میں، اور حدیث کا نمبر ہے 26427۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حجاج بن یوسف نے آ کے کہا کہ ان ابنا کا الحدہ فی ھذا البیت، اے اسماء تمہارے بیٹے نے اس بیت اللہ میں یعنی حرم کعبہ میں الحاد کیا ہے، بے دینی پلائی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذَاقَهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ نے اس کو عذاب علیم چکھا دیا ہے۔ تو حضرت اسماء نے جب حجاج کی یہ بات سنی فرمانے لگی کذبتا کان برم بالوالدین صوامن قوامن، اے حجاج تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میرا بیٹا ملحد نہیں تھا، بے دین نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، صوامن قوامن، روزے دار تھا اور شب زندہ دار تھا۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ثقیف میں دو شخص ہوں گے، ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، یعنی کذاب کون؟ مختار بن ابی عبید ثقفی، اور حجاج وہ مبین شخص تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ اسی حدیث کو ذکر کر کے امام
तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में इस हदीस के ज़िमन में फरमाया है, फरमाते हैं कि जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2220 है। फरमाते हैं इस कज़्ज़ाब से मुराद जिसको हमने देख लिया है, उस कज़्ज़ाब से मुराद कौन है? मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी। और ये सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की हदीस जब आई, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 16 शरह की और सफ़ा नंबर इसका है 100, जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 100 पर इमाम नबी ने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी के बारे में ज़िक्र कर दिया। फरमाते हैं वत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल मुराद बिल कज़्ज़ाब हुनल मुख्तार बिन अबी उबैद। इस बात पर अहले सुन्नत के उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि इस हदीस में कज़्ज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी है। वल मुबीर अल हज्जाज बिन यूसुफ, और मुबीर कौन है? हिजाज बिन यूसुफ। अब वो लोग यकीनन झूठे हैं जो कहते हैं कि जनाब उसने दावा नहीं किया था, दावे का कोई सबूत नहीं है और ये बात मुख्तलिफ ही है, इसमें इख्तलाफ है। ये बात बिल्कुल उनका सरीह साफ झूठ है। मुख्तार ने दावा नबूवत किया था और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई फरमाई थी कि वो कज़्ज़ाब सकीफ में होगा, और अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि उस कज़्ज़ाब से मुराद कौन है? मुख्तार है। अभी इनसे आगे दीगर रिवायात भी आएंगी जिन रिवायात से बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। ये है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, जिल्द मेरे पास इसकी 6 है, सफ़ा नंबर 608 और रिवायत का नंबर है 23,199। रफ़ा बिन शद्दाद फरमाते हैं कुन्तु अक़ूमु अला रासिल मुख्तार, मैं एक दिन मुख्तार के पास गया, मैं मुख्तार के सराहने उसके सर के करीब खड़ा था। फलम्मा तबय्यनत ली कज़ाबतहु, वो इतना झूठा था, मेरे सामने झूठे दावे कर रहा था। जब उसका झूठा होना मुझ पर वाज़ेह हो गया, हममतु, मैंने इरादा किया, ए मुल्ला अन असिल्ला सैफी, मैंने इरादा किया कि अल्लाह की कसम मैं अपनी तलवार को सौंत लूँ, फ़अद्रिब उनुक़हु, और उसकी गर्दन उड़ा दूँ, हत्ता कि मुझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई जो सहाबी रसूल अमर इब्न हुमुक से मैंने सुनी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको कोई बंदा अमान दे उसको पनाह दे, और अब ये अमान लेने वाला, पनाह लेने वाला उसको कत्ल कर दे, तो क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसके हाथ में गदर का, गद्दारी का झंडा होगा। इस हदीस के याद आने की वजह से मैंने मुख्तार को कत्ल नहीं किया, वरना जो बातें और जो झूठे दावे मेरे सामने उसने किए थे, उन दावों की वजह से मैंने अपनी तलवार को उठा लिया था कि मैं मुख्तार की गर्दन तन से जुदा कर दूं। और ये सनद सही के साथ रिवायत मौजूद है। गैर मुकल्लदीन के जो उलमा है, अलबानी ने भी इसको सही कहा है, और शुएब अरनाऊत वगैरह जो उनके मुहक्किकीन हैं उन्होंने भी इस रिवायत को सही कहा है। ये देखिए शरह मुश्किल असार इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी पहली जिल्द है, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 191 पर रिवायत का नंबर 201 है। इसी मजमून की यही रिवायत मौजूद है सफ़ा 191 पर, रिवायत नंबर 201। रफ़ा बिन शद्दाद फरमाते हैं कि मैं मुख्तार के सराने खड़ा था, फलम्मा तबय्यनत ली कज़ाबतहु, जब उसका झूठा होना मुझ पर वाज़ेह हो गया तो मैंने इरादा किया कि मैं तलवार लेके उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं, लेकिन फिर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई। इस हदीस को इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने अपनी सनद के साथ बयान किया है। नीचे ये तहकीक मौजूद है शुएब अरनाऊत गैर मुकल्लद की, वो लिखते हैं इस्नादहु सहीहुन, इसकी सनद क्या है? सही है। और इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द 5 सफ़ा नंबर 272 मतबूआ कदीमी कुतुबखाना, और रिवायत का नंबर है 8206। आमिर बिन शद्दाद फरमाते हैं कुन्तु अबतना शै बिल कज़्ज़ाब अदखुलु अलैहि बिस्सैफी, कि मेरे दिल में इस कज़्ज़ाब यानी मुख्तार के बारे में कुछ चीज़ें थी, मैं अपनी तलवार लेके उस पर दाखिल हुआ। फदखलतु अलैहि ज़ात यौमिन, जब मैं एक दिन उसके पास आया मुख्तार के पास, तो मुझे कहने लगा जिअतनी वल्लाहि वलक़द क़ाम जिब्रील अन हादल कुर्सी, कि आप अभी मेरे पास हैं, खुदा की कसम अभी अभी जिब्रील इस कुर्सी पर मेरे पास खड़े थे। फ़अहवैतु इला क़ाइमिन सैफ़ी
عامر بن شداد کہتے ہیں جب میں نے اس کی بات سنی کہ وہ اس بات کا مدعی کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں تو میں نے فوراً ارادہ کیا اپنی تلوار کو اٹھانے کا، ابھی اسی انتظار میں تھا کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں، حتیٰ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس شخص کو کسی نے پناہ دی ہو اور یہ پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت والے دن غداری کا جھنڈا لے کر آئے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ امام حاکم نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور اس پر امام ذہبی نے اس مستدرک حاکم کی تلخیص میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام ذہبی نے موافقت کر کے صحیح کہا ہے اور امام حاکم نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ یہ سنن ابن ماجہ جو شائع ہوئی ہے مکتبہ المعارف سے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2688 ہے۔ یہی تابعی رفاع بن شداد کہتے ہیں لولا کلمت سمعتها من عمر بن حمق الخزائی، فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابن حمق صحابی سے حدیث نہ سنی ہوتی لمشیت فیما بین راس المختار و جسدہ، تو میں مختار کی گردن تن سے جدا کر دیتا جو باتیں میں نے اس سے سنی ہیں، لیکن میں نے اپنی تلوار کو سنبھال لیا اور مختار کو قتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جس شخص نے کسی کو پناہ دی ہو اب یہ پناہ لینے والا اس کو قتل کر دے تو قیامت کے دن غداری کا جھنڈا لے کر آئے گا۔ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور غیر مقلد زبیر الزئی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ شعیب ارنوت نے بھی مختار کے کذاب ہونے پر جتنی روایتیں ہیں ان کو یہ جو میں نے ابھی پیش کیا ہے شرح مشکل الآثار سے اس کو صحیح کہا ہے۔ دیگر روایات سے بھی یہ بالکل بات واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا اور جگہ جگہ اس نے دعوے کیے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کچھ کمزور ہے لیکن چونکہ احادیث صحیحہ کے ساتھ یہ متابع اور شاہد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 323 ہے، اس کا صفحہ 323 ہے، المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 3 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے اور روایت کا نمبر ہے 4984۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان زیدن دخل علی المختار، حضرت زید بن ارقم مختار کے پاس آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو مختار نے کہا یا ابا عامر لو سبقتا رأیتا جبریل و میکائیل، اے ابو عامر یعنی حضرت زید بن ارقم آپ لیٹ آئے ہیں، اگر آپ میرے پاس جلدی آتے رأیتا جبریل و میکائیل، آپ میرے پاس جبریل و میکائیل کو پاتے۔ اور آپ کے سامنے اس نے بڑے بڑے جب دعوے کیے تو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذاک کذاب مفتر علی اللہ وعلی رسولہ، یہ کذاب اور جھوٹا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے، ان پر افتراء کرتا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا، اس نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے علماء کا اتفاق ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ میں بھی اکابر تابعین کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 6 ہے مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ سے اور صفحہ نمبر اس کا 425 ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں قد شہد جماعت من اکابر تابعین علی المختار ابن ابی عبید، کہ تابعین کی ایک جماعت نے مختار کے خلاف یہ گواہی دی ہے کہ وہ اپنے من میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور وہ دعوے دار تھا ان چیزوں کا۔ وَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكَذَّابِينَ، اور ان تابعین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ ان کذابین میں سے ہے الذین اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخروجہم بعدہ، جن کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد نکلنے کی خبر دی ہے کہ میرے بعد 30 کذاب دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعوے دار ہوگا اس بات کا کہ میں نبی ہوں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ان کذابین میں سے یہ ایک کذاب ہے۔ اکابر تابعین نے اس بات پر کیا دی ہے؟ گواہی دی ہے۔ تو اب بھی کوئی بندہ کہے کہ اہل سنت کا موقف جو ہے وہ مختار کے بارے میں یہ نہیں ہے تو بالکل وہ غلط کہتا ہے۔
اکابر تابعین بھی اسی بات پر متفق ہیں۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب کتاب الثقات ابن حبان میں مختار کو لکھا ہے کہ وہ متنبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور امام ترمذی بھی اسی کا قائل ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں مختار کے ترجمے کے تحت لکھا ہے کہ وہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھی ہے کہ مختار مدعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اکرمہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ 321 پر کہ میں مختار کے پاس گیا، رات مختار کے پاس جب میں سویا، رات ٹھہرا، صبح جب میں اٹھا تو اس کے معتقدین جو تھے وہ مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا وحی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ہمیں کیا خبر دیتے ہیں؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ الوحی وحیان، وحی کی دو قسمیں، ایک وحی ربانی اور ایک وحی شیطانی، یعنی ایک وحی رحمان کی طرف سے اور ایک وحی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ مختار پر اگر کوئی وحی آتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ان پکڑنے لگے اور مجھے پکڑ کے وہ مارنے لگے، تو پھر میں نے ان کو فوراً کہا کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تمہارا مفتی ہوں، مجھ سے تو انہیں مسئلہ پوچھا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اور مہمان کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو تابعین اور تابعین کے بعد بھی جو ہمارے علماء محدثین ہیں ان کا اس بات پر احادیث کی روشنی میں یہ موقع بالکل واضح ہے۔ اور آخر میں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے میں ایک حوالہ پیش کروں گا، یہ کتاب ہے المعروف رجال کشی، اختیار و معرفت الرجال، علامہ کشی اہل تشیع کے معتبر عالم ہیں، ان کی کتاب رجال کشی ہے۔ رجال کشی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے موجود ہے۔ یہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، جلد 1 کا صفحہ 340 اور 41، صفحہ 340 پر یہ روایت موجود ہے۔ حبیب الخشعمی کہتے ہیں وہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی حضرت امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کان المختار یکذب علی علی ابن الحسین علیہ السلام، مختار امام زین العابدین کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، ان پر جھوٹ باندھتا تھا۔ اور صفحہ 341 پر موجود ہے کہ مختار کے جو لوگ تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ ہدایہ کچھ تحفے لے کر گئے، تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ آنا۔ اور فخرج علیہم رسولہ فقال امیت عن بابی فانی لا اقبل ہدایا الکذابین ولا اقرأ کتبہم، میں کذابوں کے نہ تو ہدیے قبول کرتا ہوں نہ ہی ان کے خط پڑھتا ہوں، یہیں ٹھہر جاؤ، آگے نہ آنا۔ اور آپ نے مختار کے بھیجے ہوئے تحفوں کو ریجیکٹ کر دیا، واپس کر دیا، نہ ہی تحفے قبول کیے مختار کے اور نہ ہی اس کے ہدیے قبول کر کے اس کے خطوط کو پڑھا۔ تو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی مختار کا کذاب ہونا یہ بالکل واضح، اور اہل سنت اس بات پر